مجھے ایک معجزہ یاد آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک دیہاتی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آیا کہنے لگا تم اللہ کے نبی ہو؟ کہ ہاں جی میں اللہ کا نبی ہوں، ذرا کوئی نشانی تو دکھاؤ۔ دیہاتی تو ایسی بولی بولتے، کھڑی بولی سیدھی، ان کا کوئی ادب اور احترام کی والی بات تو ہے نہیں، اخلاص ہے ان کا، محبت سے بولتے، کوئی نشانی تو دکھاؤ۔ حضور نے فرمایا جو پیڑ ہے نا سامنے، اس پیڑ سے جا کے کہہ دو کہ اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ وہ چلا گیا پیڑ کے پاس، جا کے کہنے لگا اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ ویسے پیڑ سنتے ہی ذرا ہلا، ہل کے اس نے اپنی جڑیں وڑیں سمیٹی اور جلدی سے چلتا ہوا، زمین چیرتا ہوا اللہ کے رسول کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ قربان جائیے، کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیڑ بول رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دیہاتی نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا کہ ہاں جی، اب آپ اس کو حکم دے دو کہ یہ واپس اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ، واپس اپنی جگہ چلے جاؤ۔ وہ پیڑ واپس چلا گیا، واپس جا کر اس نے اپنی جڑیں وڑیں زمین میں گھسائیں، تنا ونا سب ہوا، سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس معجزے میں کتنے معجزے ہیں؟ پیڑ کا آنا، جڑوں سمیت آنا، تنے سمیت آنا، پتوں سمیت آنا، زمین کا چر جانا، آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، پھر ادب سے کھڑے ہو جانا، پھر رسول نے اجازت دی تو واپس گیا، پھر زمین میں جڑیں گھسیں، برابر ہو گیا۔ اب میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں، جو زمین چر گئی ہوگی اس کو کس نے ریپیئر کیا؟ کوئی مستری لگایا تھا وہاں، راج مستری؟ زمین برابر ہو گئی، جڑیں اپنی جگہ پہنچ گئیں، پیڑ اپنی جگہ پہنچ گیا۔ ایک معجزے میں کئی معجزے ہوتے ہیں، غور کرتے رہیے، غور کرتے رہیے، ان کی شان بہت بڑی شان۔ دیہاتی کہنے لگا ہاں جی میں تو مان گیا، کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر میں سجدہ کرنے کا کسی کو حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کے ہاتھ چوم لوں اور پیر چوم لوں، میں آپ کے ہاتھ چوم لوں، پیر چوم لوں، پیروں کو بوسہ دے لوں۔ حضور نے اجازت دے دی، اس نے بڑی محبت سے حضور کے ہاتھ چومے، پیر چومے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے، امام نووی نے بھی کتاب الاذکار میں لکھا ہے، مولانا احمد سعید نے بھی لکھا ہے، اور ہر مکتب فکر کے لوگ اس کو مانتے ہیں، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کسی دیندار بزرگ کے اگر کوئی ہاتھ چومے یا پیر چومے محبت سے تو جائز ہے۔ کبھی آپ جیسے قرآن کریم کو چوم لیتے ہیں، کبھی قرآن کریم کے جزدان کو چوم لیتے ہیں، کبھی حجر اسود کو بوسہ دے دیتے ہیں، کبھی غلاف کعبہ کو بوسہ دے دیتے ہیں، کبھی کوئی انسان اپنے بچے کو پیار کرتا ہے بوسہ دے دیتا ہے، کبھی ایک انسان دوسرے انسان کو پیار کرتا ہے بوسہ دیتا ہے۔ افغانیوں میں، عربوں میں زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو بوسہ دینا شرک نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ کبھی آپ کے پاس کوئی حج کر کے آیا، آپ کو اس نے کھجوریں دی، آپ کھجوروں کو ہی چوم لیتے ہیں۔ کسی نے وہاں مدینے کی سرزمین کی مسواک لا کے دے دی، آپ مسواک کو ہی چوم لیتے ہیں۔ کسی نے آب زمزم لا کے دے دی، آپ اسی کو چوم لیتے ہیں۔ چومنا ناجائز نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، عقیدت ہے، محبت ہے۔ تو
اس معجزے کو آپ غور کیجئے، حضور کی شان دیکھیے۔ ایک درخت تو اللہ کے رسول کا کہنا مان رہا ہے، درخت، آپ اندازہ کیجئے، انسان تو مان سکتا ہے، ایک درخت، پیڑ جو نہ انسان ہے نہ جنات ہے نہ کچھ ہے، کہنا مان رہا ہے، پھر آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور ایک مسلمان اللہ کے رسول کا کہنا نہ مانے۔ ہم حدیث کو سنیں لیکن حدیث پر عمل نہ کریں، ہم قرآن کو پڑھیں لیکن قرآن پر عمل نہ کریں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، ان کی باتوں کو نہ مانیں، تو پھر ہم تو بہت ہی بد نصیب ہو گئے نا۔ ساری دنیا کہنا مان رہی ہے ان کا، ساری دنیا، تو ہمیں بھی اگر کہنا ماننے میں ہم ان کے فرما بردار بن جائیں، اور نہیں بنیں گے اگر، تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے رسول کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جو اللہ کے رسول کا نہیں ہوا اللہ اس سے ناراض ہو گیا۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ نہ کرے جو کبھی رسول ہم سے ناراض ہو، کبھی اللہ ہم سے ناراض ہو، لیکن سوچنا تو پڑے گا نا، دیکھیے سوچنا تو پڑے گا نا ہم کہاں ہیں۔ آج جو ہمارے اوپر لوگ ڈنڈے بجا رہے ہیں، دھونس دے رہے ہیں، تو ہم نے اپنا سہارا چھوڑ دیا نا، اللہ کی رسی کو جو مضبوط پکڑنا تھا اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی شان کو جو ہمارے اندر ایک عظمت بیٹھی ہونی چاہیے وہ ہم نے چھوڑ دی۔ نتیجہ کیا ہے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے۔